ایران کے نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب سے بھی دنیا کو یہ پیغام ملا ہے کہ ایران بھی ایک لمبی جنگ کی راہ پر چل چکا ہے۔ ٹرمپ کے ایک مشیر نے ایکسیوس کو بتایا کہ صدر کو تیل کی سہولیات پر حملہ پسند نہیں، وہ تیل کو بچانا چاہتے ہیں، جلانا نہیں۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے امریکی رد عمل کو دو ٹوک الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کا پیغام WTF تھا۔ ایرانی جوابی کارروائی خلیجی علاقے تک پھیل گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب میں سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے غیر ضروری امریکی سرکاری ملازمین اور ان کے خاندان کے افراد کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ایران کی فوجی حکمت عملی کا ایک اہم پہلو جدید امریکی اور اسرائیلی ریڈار سسٹم کو نشانہ بنانا ہے۔ اسرائیلی بمباری شہریوں کو نشانہ زدہ بنا رہی ہے۔ 5 لاکھ لبنانی وہ جنوبی لبنان سے ہجرت کر کے شمالی علاقوں کی طرف جا چکے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی فوجی مہم آج اپنے 10ویں دن میں داخل ہو گئی ہے، جس میں دونوں اطراف سے ڈرامائی طور پر کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ تہران کی نئی قیادت نے اپنے عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوابی حملوں کی لہریں بھیجی ہیں، جو نہ صرف اسرائیلی سرزمین کی گہرائیوں تک پہنچ رہی ہیں بلکہ خلیجی عرب ممالک میں موجود امریکی اثاثوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں۔ یہ تنازع جو 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں سے شروع ہوا تھا، جس میں سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای شہید ہو گئے تھے اور بہت سارے ان کے کمانڈرز بھی ان کے ساتھ ہلاک ہوئے، اب ایک کثیر المحاذی علاقائی جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے، جس کے عالمی معیشت پر دور رست اور بڑے گہرے اثرات بن رہے ہیں۔ جو گلوبل فائنینشیل سسٹم ہے یا گلوبل فائنینشیل مارکیٹس ہیں، وہ پیر کے روز شدید دباؤ کا شکار ہو گئی، کیونکہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ اب دنیا بھر میں مہنگائی کی نئی لہر کو جنم دے سکتی ہے۔ اقتصاد بازاری شروع ہو چکی ہے۔ سرمایہ کاروں نے تیزی سے رد عمل دیتے ہوئے بڑی مقدار میں شیئرز فروخت کرنا شروع کر دیے، کیونکہ انہیں خوف ہے کہ اس جنگ سے جو انرجی ہے اس کی فراہمی متاثر ہوگی اور انرجی، ٹرانسپورٹ اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ جو تیل کی جو گلوبل مارکیٹ، اس میں کئی برسوں کے بعد ایک غیر معمولی جو جھٹکا ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے۔ خام مال کے فیوچر کی قیمت تقریباً 30% بڑھ گئی ہے اور ایک مرحلے پر یہ $120 فی بیرل کے قریب بھی پہنچ گئی تھی۔ تو تیل کے فیوچر دراصل ایسے معاہدے ہوتے ہیں جن میں خریدار اور فروخت کنندہ آج اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں تیل کس قیمت پر خریدا یا بیچا جا سکے گا، یعنی پہلے سے قیمت طے کر لیتے کہ اگلے مہینے ہم اتنے میں بیچیں گے یا اتنے میں خریدیں گے، تو اس کو فیوچر پرائس کہتے ہیں۔ تو جب فیوچر کی قیمتیں اس طرح اچانک بڑھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کو توقع ہے کہ بہت جلد تیل مہنگا ہونے والا ہے، اس سے بھی آگے جانے والا ہے۔ یعنی اگر اس وقت تک $120 فی بیرل کی فیوچر پرائسز آ رہی ہیں تو اندازہ لگا لیے کہ جو لوگ 120 پہ خریدیں گے وہ پروفٹ بھی کمائیں گے، تو پھر وہ توقع کر رہے ہیں کہ اس وقت تک 125 سے 130 تک جا سکتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجیے جو عالمی معیار ہے جس پر ہم پرائسز دیکھتے ہیں آئل کی، اس کو برنٹ کروڈ کہا جاتا ہے۔ اس میں 13% آج تک اضافہ ہوا ہے، جو ایک $104.5 فی بیرل تک پہنچ گیا ہے، جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت بھی جو اس کی ایک اپنا پیمانہ ہے اس میں 12% اضافہ ہوا ہے اور اس میں $108 فی بیرل کے قریب ہو گئی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اس قدر تیز اضافہ بہت تشویش کا باعث ہے، کیونکہ توانائی کی لاگت معیشت کے ہر شعبے کو تقریباً متاثر کرتی ہے۔ جب تیل مہنگا ہوگا تو پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہازوں کے ایندھن، ان سب کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور کمپنیاں اکثر یہ جو اضافی خرچ آتا ہے یہ اپنے پیسنجرز یا کنزیومرز ان سے وصول کرنے لگتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں خوراک، ٹرانسپورٹ اور دیگر روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان میں بھی مہنگائی ہوگی، وہ بھی بڑھ جائیں گی قیمتیں۔ تو دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹ نے بھی فوری رد عمل ظاہر کیا ہے۔ جاپان میں نکی انڈیکس 5.2% گر گیا ہے، جو گزشتہ ہفتوں کی بڑی گراوٹ کے بعد ایک ایسی بڑی کمی ہے۔
جاپان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے زیادہ تیل اور گیس درآمد کرتا ہے، اس لیے تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ اس کی معیشت کو براہ راست متاثر کر سکتا ہے۔ چین جو دنیا کا ایک اور بڑا تیل درآمد کرنے والا ملک ہے، وہاں بھی CSI 300 انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 1% گر گیا ہے۔ چینی حکام نے بتایا کہ صارفین کی قیمتیں اس سال کے آغاز سے ہی بڑھنا شروع ہو گئی تھیں، یعنی تیل کی جو حالیہ قیمتیں ہیں اس میں اضافے سے پہلے ہی وہ مہنگا ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اس جنگ کے بعد تو اور بھی آگ لگ گئی ہے۔ تو یہ جو بیرش یا مندی کا جو رجحان تھا، یہ جلدی امریکہ تک بھی پھیل گیا ہے، جہاں S&P 500 اور ٹیکنالوجی کمپنیوں پر مشتمل جو نیسڈیک کا ایک فیوچر جو پرائسز بنتی ہیں، وہ اب 1% سے زیادہ نیچے آ گئی ان کے جو انڈیکس ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وال اسٹریٹ جو ہے وہ بھی کمزور آغاز کر رہی ہے۔ یورپ میں بھی جو بازار جو وہ شدید دباؤ میں، یعنی شیئرز مارکیٹ جو ہے، تو پین یورپی اسٹاک انڈیکس اسٹاکس 600 اس کے پیر کے روز 1.63% گر گیا، جو مسلسل تیسرے دن کی کمی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی انڈیکس 5.5% نیچے آیا تھا، جو تقریباً ایک سال میں بدترین ہفتہ وار کارکردگی تھی۔ اب بانڈ مارکیٹ جو ہے ان میں بھی بے چینی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے کہ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں دنیا بھر میں مہنگائی کو مزید بڑھا سکتی ہیں، جس کی وجہ سے جو سینٹرل بینکس ہیں ان کی سود کی شرح انہیں بلند رکھنی پڑیں گی، یا شاید انہیں بھی مزید بڑھانا پڑے۔ امریکہ کے 10 سالہ سرکاری بانڈ کی جو پیداوار ہے، یعنی اس کی جو مارک اپ ریٹ ہے یا اس میں انٹرسٹ ملتا ہے، وہ تقریباً 4.17% تک پہنچ گیا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے، جو صرف ایک ہفتے پہلے مقابلے میں، یعنی جو ایک ہفتے پہلے جتنا بھی اضافہ ہوا تھا اس سے بھی بہت زیادہ ہے یہ۔ اب بانڈ بڑھنے کا مطلب ہے کہ حکومت کو جو قرضے کے لیے رقم حاصل کرنی ہوگی، لوگ اس کے بانڈ پر اعتبار نہیں کریں گے، لہذا حکومت ان کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس پہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے پہ مجبور ہے، تو یہ قرضے ہی بڑھ رہے ہیں۔ اب سینٹرل بینکس کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ اگر تیل مہنگا ہونے کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے تو انہیں معیشت کی سست روی کے باوجود سود کی شرح کم کرنے کے بجائے بلندی رکھنی پڑیں گی۔ اس سے پہلے سرمایہ کار توقع کر رہے تھے کہ اس سال سود کی شرحوں میں کئی مرتبہ کمی ہو سکتی ہے، لیکن اب یہ توقعات تیزی سے بدل رہی ہیں۔ اس غیر یقینی صورتحال کے دوران گھبرائے ہوئے سرمایہ کار بڑی تعداد میں امریکی ڈالر کی طرف رخ کر رہے ہیں، جسے عالمی بحرانوں میں نسبتاً محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ڈالر کئی بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں مضبوط ہو گیا ہے، جبکہ یورو کمزور پڑ رہا ہے۔ سونے کی قیمت جو ہے، جو عام طور پہ ایسے کرائسس یا بحران کی صورت میں بڑھتی ہے، اس مرتبہ معمولی سے نیچے آئی ہے، کیونکہ سرمایہ کار اب اپنے پاس کیش رکھنا چاہ رہے ہیں۔ 1 2 دن 4 دن میں کو کوئی بھی فیصلہ کرنا پڑے اور وہ گولڈ خریدتے، گولڈ خریدنے کی صورت میں اگر مل گیا تو اس کے بعد بیچنے کی صورت میں فوری کیش نہیں ملے گا، اور اگر فرض کیجیے ان کو کیش کے ذریعے کوئی اور موقع مل رہا ہے تو وہ اس وقت ان کے پاس کیش نہیں ہوگا، لہذا ایک بہت بڑا لیکویڈیٹی کرائسس آ چکا ہوا ہے۔ تو یورپ کی اسٹاک مارکیٹ سے ہیں وہ پیر کے روز شدید دباؤ کا شکار رہے ہیں۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ اور فرانس کے دارالحکومت پیرس کی مارکیٹوں میں ابتدائی کاروبار کے دوران 2.5% سے زیادہ کمی دیکھی گئی ہے، جبکہ لندن کی مارکیٹ تقریباً 1.8% نیچے رہی ہے۔ سرمایہ کار اس خدشے سے پریشان ہیں کہ اگر جنگ مزید پھیلتی ہے تو توانائی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، اور یورپ کی پہلی سلو گروتھ والی جو اکانومیز ہیں یا معیشتیں ہیں ان پر اور بھی دباؤ پڑے گا، بوجھ بڑھے گا۔ عام لوگوں کے لیے اس تنازع کے معاشی اثرات جلد ہی روزمرہ زندگی میں محسوس ہو سکتے ہیں۔ اگر تیل کی قیمتیں اسی طرح بلند رہیں تو دنیا بھر کے گھروں کو مہنگے گیس، بجلی اور پیٹرول ملے گا، اور اس بڑھتے ہوئے ٹرانسپورٹ اخراجات اور بنیادی اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماہرین معیشت خبردار کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بہت جلد ایک ایسے عالمی معاشی بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے جس کے اثرات میدان جنگ سے کہیں دور کروڑوں لوگوں کے گھروں تک پہنچ سکے گی۔ آپ کے گھر میں چولہا جلتا ہے نہیں جلتا، اس کی قیمت کتنی ادا کرتے ہیں، بل کتنا دے رہا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی تیزی سے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرول میں اضافہ اور اس کی قیمتوں میں پر لیٹر کتنا بڑھ گیا ہوا ہے۔ تو مشرق وسطی میں جاری جنگ اب واضح طور پر طویل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ امریکی کے جو سیکرٹری آف وار ہیں پیٹ ہیگسیتھ، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اب طویل جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ بالکل کرو،
ایران کے نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب سے بھی دنیا کو یہ پیغام ملا ہے کہ ایران بھی ایک لمبی جنگ کی راہ پر چل چکا ہے، لیکن ماہرین اس جنگ میں امریکہ کی فتح نہیں دیکھ رہے ہیں، سوائے ٹرمپ کے اپنے حواریوں کے جو اس کی تعریفوں پہ لگے ہوتے ہیں، یا نیو کونس کے یا نیو لبرلز کے، جو کہ امریکہ کے حامی اور سرمایہ دارانہ نظام کے اتنے طاقتور حامی ہیں کہ وہ انسانوں کا قتل عام اپنے منافع کے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ صبح سویرے یعنی آج کی صبح سویرے اسرائیلی طیاروں نے ایران کے مرکزی علاقوں میں موجود انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے لیے نئے حملے کیے، جس میں داخلی سیکیورٹی کمانڈ سینٹرز اور میزائل لانچ سائٹس کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوجی بیان کے مطابق ان حملوں میں ایک راکٹ انجن بنانے کی فیکٹری اور کئی طویل فاصلے پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل لانچ سائٹس شامل تھیں۔ یہ اسرائیل کہہ تو رہا ہے، دعوے کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ وہ ہوا سے بھرنے والے ٹینک تھے یا واقعی صحیح معنوں میں ٹینکس تھے یا کوئی اسلحہ تھا۔ یہ حملے اتوار کے روز جو ایران کی اسمبلی آف ایکسپرٹس کی طرف سے آیت اللہ مجتبی خامنہئی کو ملک کا جو نیا سپریم لیڈر بنایا گیا، اس کے بعد یہ پہلا اسرائیل کا بڑا حملہ تھا تہران پر اور ایران کی دوسری انسٹالیشنز پہ۔ تو رات بھر کی بمباری نے ایران کے توانائی کے انفراسٹرکچر کو خاص طور پر شدید نقصان پہنچایا۔ پلانٹ لیبز ایک امریکی ایک سیٹلائٹس ہیں، اور امریکی اسپیشل انٹیلیجنس فرم وینٹر کی جاری کردہ سیٹلائٹ تصاویر سے جنوبی ایران میں واقع اسٹریٹجک ناک بیس پر وسیع پیمانے پر تباہی کا انکشاف کیا گیا ہے، جبکہ خلیج فارس پر واقع بندر عباس میں تہران کے نیول ہیڈ کوارٹرز کو بھی نمایاں نقصان پہنچا ہے۔ ان تصاویر میں جلتے ہوئے بحری جہاز اور تباہ شدہ سہولیات نظر آ رہی ہیں، جو ایران کے فوجی انفراسٹرکچر پر حملوں کی شدت کو ظاہر کرتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر سے بوشہر ایئر بیس پر ایک بنکر کو نشانہ بنائے جانے کا بھی پتہ چلا ہے، جس سے ایک بڑا گھڑا پڑ گیا اور آس پاس کی کئی چھوٹی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ پلانٹ لیبس کی تصاویر میں ایران کے اوپر دھوئیں کے گھنے بادل اٹھتے بھی دکھائی دیے ہیں، جو ایرانی دارالحکومت کے اندر دھماکوں اور آگ کی نشاندہی کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ تنازع اب صرف دور دراز کے فوجی ٹھکانوں تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ ایران کے سیاسی مرکز کے دل میں داخل ہو چکا ہے۔ اسرائیلی امریکی بمباری کے باوجود ایرانی عوام ابھی بھی اسلامی انقلاب کے حق میں ڈٹے ہوئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب ایران پر بمباری کا مطلب انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اسٹریٹجک فائدہ اب کوئی نہیں ہے۔ رجیم چینج ہوتی نظر نہیں آ رہی، قطعی طور پہ نہیں نظر آ رہی ہے۔ پیر کے حملوں کا سب سے متنازع پہلو اسرائیل کی طرف سے ایران بھر میں جو آئل ڈیپوز ہیں یا ایندھن کے جو مراکز یا انسٹالیشنز ہیں، ان کو نشانہ بنانا رہا ہے۔ ایکسوس کی رپورٹنگ کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے ہفتے کی رات بھر تہران اور پڑوسی شہر کرج میں تقریباً 30 آئل سٹور جو ہیں ان کو، اور ان کے ساتھ جو سہولیات تھی، ان پہ میزائل مارے اور ان پہ آگ لگ گئی، جس سے بڑے بڑے گولے اور دھوئیں جو آسمان کی طرف بلند ہونے لگ گئے۔ ان حملوں سے تہران میں بڑی آگ بھڑک اٹھی، جس کے شعلے میلوں دور سے دکھائی دے رہے تھے، اور دارالحکومت کے کئی حصوں پر دھوئیں کی گھنی چادر چھا گئی۔ توانائی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے نے جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک نمایاں اختلاف کو جنم دیا ہے۔ امریکی حکام نے اس سطح کے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا، جو اس سے کہیں بڑھ کر تھا، جس کی توقع واشنگٹن کو اسرائیل کی طرف سے آپریشن سے پہلے اطلاع دینے کے بعد تھی۔ ان کا خیال تھا، اسرائیل نے ان کو بتا دیا کہ ہم کچھ آئل ٹینکس وغیرہ جلائیں گے، تو ان کے خیال ایک دو نشانہ کریں گے، لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے پورے ایران کے آئل انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے۔ امریکہ اس سے خوش نہیں ہے، کیونکہ اس سے تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، اور بلکہ جو یہ خدشہ ہے کہ یہ اور بھی بڑھیں گی، یہ اب یقین ہوتا چلا جائے گا۔ جب اس قسم کی تباہی کر رہا ہے اسرائیل، تو اس کا مطلب کہ تیل کی مارکیٹ میں آنے کا امکان کم ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایران کا تیل سب ملکوں کو نہیں جاتا ہے، لیکن چین کو اور شمالی کوریا کو ضرور جاتا ہے، تو وہ جب ایران سے تیل نہیں ملے گا تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدیں گے، اور یوں یقینی طور پہ تیل کی قیمتیں بلند ہی رہیں گی۔ ٹرمپ کے ایک مشیر نے ایکسیوس کو بتایا کہ صدر کو تیل کی سہولیات پر حملہ پسند نہیں، وہ تیل کو بچانا چاہتے ہیں، جلانا نہیں، اور یہ لوگوں کو پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ اس سے قیمتیں بڑھیں گی۔ ایک سینئر امریکی اہلکار نے مزید صاف گوئی سے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھا خیال تھا جو اسرائیل نے ایران کے آئل انسٹالیشنز پہ یا آئل ٹینکس پہ حملے کیے۔
ایک اسرائیلی اہلکار نے امریکی رد عمل کو دو ٹوک الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کا پیغام WTF تھا۔ WTF انگریزی کے جو ایک غیر رسمی جملے ہیں، واٹ دا ایف، آگے اب سمجھ جائے خود ہی، اس کا یہ مخفف ہے WTF، جو کسی غیر متوقع، احمقانہ یا حیران کن بات پر غصے یا حیرت کا اظہار کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں اس سے یہ مراد تھی کہ اسرائیل نے جو کیا وہ امریکی توقعات سے حد درجے بڑھ کر تھا۔ تو اسرائیلی فوج نے آپریشن کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ سارا جو تیل ایران کا ہے یہ استعمال ہو رہا ہے ان کی آرمی کے ذریعے، ان کے پاسداران کے ذریعے، اور وہ اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اسرائیل نے ان آئل ٹینکرز پہ یا آئل ٹینکس پہ یا انفراسٹرکچر جو آئل سے جڑا ہوا ہے اس کو حملہ کر کے، ان کو تباہ کر کے اپنا دفاع بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ اسرائیل کا کہنا ہے۔ تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماحولیاتی نتائج فوری طور پر اور سب کو نظر آ رہے ہیں۔ تہران اور اس کے اطراف میں ایندھن کے ڈیپوؤں پر اسرائیلی حملوں سے لگنے والی آگ کے بعد ایرانی دارالحکومت میں ہونے والی بارش کالے رنگ کی ہو گئی، کیونکہ دھوئیں کے بادلوں سے تیل کے ذرات بارش کے پانی میں شامل ہو گئے ہیں، جس سے سڑکیں، کاریں اور چھتیں گہرے رنگ کی تہ سے جو بلیک بنتی اسموک اس سے داغدار ہو گئے ہیں۔ اسے مقامی باشندے سیاہ بارش کا نام دے رہے ہیں۔ ایران نے زبردست طاقت کے ساتھ جوابی کارروائی کرتے ہوئے آپریشن وعد صادق 4 کی 31ویں لہر شروع کی ہے۔ پیر کے صبح سویرے ایران نے اسرائیلی اور خلیجی ممالک میں موجود امریکی جو ملٹری بیسز ہیں ان پر میزائل داغے ہیں، جس کی سرکاری میڈیا نے نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ ان پروجیکٹائلوں پر آپ کے حکم حاضر ہے یا سید مجتبیٰ، یعنی لبیک سید مجتبیٰ، یہ لکھ کے وہ میزائل اور ڈرونز مارے گئے ہیں۔ ایرانی میزائلوں کی بارش تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ جو اسرائیل میں ہو رہے تل ابیب میں 10 سے زائد دھماکے اس وقت سنائی دیے جب اسرائیلی فوج نے ایران سے نئے میزائل داغے جانے کا پتہ لگایا۔ یعنی ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہم پکڑ لیتے، ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے، لیکن وہ میزائل آ کے گر رہے ہیں۔ تو اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا کہ تھوڑی دیر بعد پہلے جو ہے وہ اسرائیلی فوج نے ایران سے اسرائیل کی سرزمین کی طرف داغے گئے میزائلوں کا پتہ لگا لیا ہے، ڈیٹیکٹ کر لیا ہے۔ دفاعی نظام خطرے کو روکنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ ریڈارز کی وجہ سے ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہو گئے۔ انٹرسیپشن کی کوششوں کے باوجود وسطی اسرائیل پر ہونے والے حملوں میں 1 اسرائیلی ہلاک اور 2 دیگر شدید زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی اسرائیل کا جتنا بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے باوجود بھی وہاں پہ میزائل اب گر رہے ہیں۔ یہ نظر آ رہا ہے بہت واضح سے۔ ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی نے اعلان کیا کہ ان کی زمینی، فضائی اور بحری افواج نے امریکہ اور اسرائیلی اہداف پر خودکش ڈرون حملے کیے ہیں، جن میں مقبوضہ علاقوں کے ٹھکانے، یعنی اسرائیل کو وہ مقبوضہ علاقے کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو اسرائیل کے جو ٹھکانے ہیں، اور کویت میں جو موجود امریکی اڈے شامل ہیں، یہاں پر یہ ان کو ہدف بنایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ان حملوں میں ریفائن کامبیٹ سپورٹ یونٹ، امریکی بیس 512 سے منسلک ابتدائی جو انتباہی ریڈار ہوتا ہے، ارلی وارننگ والے، اور کویت میں جو العزیری کیمپ میں جو امریکی جو ان کے فیسلٹیز ہیں اور وہاں پہ جو ریڈار لگے ہوئے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہفتے کے روز پاسداران انقلاب نے کہا تھا کہ اس نے ایران کے توانائی کے انفراسٹرکچر پر امریکہ اسرائیل کے حملوں کے جواب میں اسرائیل کے حیفا میں موجود ایک ریفائنری پر حملہ کیا۔ اپنی سرکاری نیوز آؤٹ لیٹ سپاہ نیوز پر جاری کردہ ایک بیان میں سپاہی پاسداران انقلاب نے کہا کہ حیفا ریفائنری کو خیبر شکن میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی جوابی کارروائی خلیجی علاقے تک پھیل گئی ہے۔ ایک ایرانی ڈرون حملے نے بحرین میں جو ڈی سیلینیشن پلانٹ ہے، پانی صاف کرنے کا جو پلانٹ ہوتا ہے، اس کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب میں رہائشی علاقوں میں پروجیکٹائلز گرے ہیں، شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ بحرین کی وزارت صحت نے رپورٹ کیا کہ جزیرہ 17 پر ایرانی ڈرون حملے میں 32 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ دبئی کی طرف بھی جو میزائل آئے ہیں ان کو انہوں نے روکنے کا دعویٰ کیا ہے، اور سعودی عرب نے رپورٹ کیا کہ الخرج کے صوبے میں ایک پروجیکٹائل گرنے سے 2 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہوئے ہیں۔ بہرحال سعودی عرب نے، جو ان کی وزارت خارجہ ہے، اس نے ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے ایران کی مذمت کی اور کہا کہ یہ قابل مذمت ایرانی جارحیت ہے جو مملکت، خلیجی تعاون کے کونسل ممالک، متعدد عرب اور اسلامی ممالک اور دوست اقوام کے خلاف ہے۔ UAE اور کویت نے بھی میزائل حملوں کی اطلاع دی ہے، جبکہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں کئی دھماکے ہوئے ہیں۔
امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب میں سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے غیر ضروری امریکی سرکاری ملازمین اور ان کے خاندان کے افراد کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ایران کی فوجی حکمت عملی کا ایک اہم پہلو جدید امریکی اور اسرائیلی ریڈار سسٹم کو نشانہ بنانا ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے تجزیے کے مطابق علاقے میں 2 اہم امریکی کنٹرول والے ریڈاروں کو ترجیح دی گئی ہے، ان کو فوکس کیا گیا، ان پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایک جنوبی خلیج فارس میں ہے اور دوسرا مقبوضہ علاقوں کے جنوب میں، یعنی اسرائیل کے جنوب میں ڈیمونا کے قریب ہے۔ ڈیمونا کی تنصیب خاص طور پر اہم ہے۔ بنیادی طور پر اپنی نیوکلیئر انسٹالیشن کے لیے مشہور اس علاقے میں ایک بیس موجود ہے جس میں 440 میٹر کا ایک بہت بڑا ایک پلر، ایک مینار ایک کھڑا ہوا ہے، جو اسرائیل کی سب سے اونچی انسانی ساخت کردہ عمارتوں میں، یعنی ایک ٹاور کی صورت میں بہت مشہور ہے اور سب سے اونچا ہے۔ یہ شمار کیا جاتا ہے کہ سب سے اونچا ہے اسرائیل کی عمارتوں میں، جس پر جدید اوور دا ہورائزن ریڈار نصب ہے۔ یہ نظام 5000 کلومیٹر کے فاصلے تک اہداف کی نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ان کا بنیادی مشن بیلسٹک میزائلوں کے آغاز کا ابتدائی پتہ لگانا ہے کہ کہاں سے یہ میزائل چلا اور آنے والا ہے، خاص طور پر طویل فاصلے اور بین البر اعظمی میزائلوں کا۔ اس قسم کا قطر میں بھی ایک ریڈار لگا ہوا تھا جسے تباہ کر دیا جائے۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کو ایک باخبر ایرانی فوجی ذرائع نے بتایا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 88 سے زائد امریکی اسرائیلی ڈرون گرائے جا چکے ہوئے ہیں اور 4 F-15 طیارے مار گرائے گئے ہیں، اور علاقے میں جدید امریکی اور اسرائیلی ریڈارز تباہ کر دیے ہیں، جس نے گزشتہ دنوں میں دفاع اور حملے کے لحاظ سے مختلف صورتحال پیدا کر دی ہے۔ یعنی اب جنگ کی صورتحال میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہوئی ہے اور دشمن کی کارروائیوں میں رکاوٹیں اور تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اسی فوجی ذرائع نے مزید کہا کہ ڈرون کے نقصان اور ریڈار کی تباہی کی وجہ سے دشمن کے آپریشنل کمانڈ اور ریڈار سسٹم میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے باعث اسرائیل اور امریکیوں نے اب اپنا طریقہ کار بدل لیا ہے۔ اب وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کی بجائے ایسی حکمت عملی اپنا رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد خوف اور دہشت پھیلانا ہے، جس کی ملٹری آپریشنل ویلیو بہت کم ہے۔ ایک ذریعے نے زور دے کر کہا کہ پہلے دشمن کے استعمال کردہ لڑاکا طیاروں کی کارکردگی میں رکاوٹوں اور دشمن کے ایمونیشن میں شدید قلت کے پیش نظر انہوں نے اب بعض صورتوں میں بمبار اور بنکر بسٹر بم جو ہیں وہ ان مقامات پر استعمال کیے ہیں جہاں بنیادی طور پر کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر دشمن نے ایک بسیج بیس، جو کہ ایک رضاکارانہ پولیس جو ہے وہاں پہ، یا ایک خالی پولیس اسٹیشن پر بنکر بسٹر بم استعمال کیا۔ بنکر بسٹر بم تو وہی 50 میٹر گہرے جو بنے ہوتے ہیں، پناہ گاہیں وغیرہ یا نیوکلیر پلانٹس، وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اب لگتا ہے کہ امریکہ اور روس دونوں بھنائے ہوئے، ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے، تو اپنے بنکر بسٹر بم جو ہے وہ ان جگہوں پہ استعمال کر رہے ہیں جس طرح سمجھے کہ توپ کے گولے سے مکھی مارنا۔ تو انسانی جانوں کا ایک نقصان ڈرامائی طور پر بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران کے نائب وزیر صحت علی جعفریان نے الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے گزشتہ 9 دنوں میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں بتایا کہ 12,000 سے زائد افراد زخمی اور کم از کم 1255 ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان میں متاثرین جو ہیں ان کی عمریں 8 سے 88 سال کے درمیان ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 200 خواتین شامل ہیں، جبکہ مناب کی بچیوں کے اسکول میں 168 بچیاں شہید ہوئیں۔ 55 صحت کے جو کارکن یعنی میڈیکل ورکرز جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور 11 ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 4 ڈاکٹرز ہیں، 2 نرسیں ہیں اور 3 ایمرجنسی ورکرز شامل ہیں۔ تو نئی جاری ہونے والی ویڈیوز جو ہیں وہ اس بات کے شواہد میں اضافہ کرتی ہیں کہ ایک امریکی ٹاما ہاک میزائل ممکنہ طور پر ایرانی ابتدائی اسکول جو مناب جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ امریکی ٹاما ہاک میزائل تھا جو وہاں پر جا کے گرا تھا، جس سے بچیاں شہید ہو گئی تھیں۔ تو ایران کی جو نیم سرکاری مہر نیوز ایجنسی ہے اس کی طرف سے ایک اپلوڈ کی گئی ویڈیو اور نیو یارک ٹائمز کی ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ کے مطابق اب یہ نظر آ رہا ہے کہ 28 فروری کو اسکول کے پاس موجود ایک نیول بیس پہ ٹاما ہاک کروز میزائل گرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اتوار کی صبح نجف آباد میں ایک انتہائی تباہ کن واقعے میں ایک مقامی دفتر جو ٹریفک اور ڈرائیونگ کی خدمات فراہم کرتا تھا امریکی فائٹر جیٹس کی زد میں آ گیا، جسے حکام نے ڈبل ٹیپ فضائی حملہ قرار دیا ہے۔ اصفہان گورنریٹ کے سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے نائب اکبر صالحی نے بتایا کہ ابتدائی حملے میں
زخمی ہونے والوں کی مدد کے لیے رہائشیوں اور ایمرجنسی ورکرز جب جمع ہوئے تو چند منٹ بعد دوسرا میزائل اسی مقام پر جاری کیا گیا۔ یہ آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ خودکش حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد خوف پھیلتا ہے، پھر لوگ آتے ہیں، مدد کرنے آ جاتے ہیں، بریگیڈز آ جاتے ہیں، میڈیکل فائر بریگیڈ وغیرہ آ جاتے ہیں، ڈاکٹرز آ جاتے ہیں، اس کے اوپر وہیں پہ دوبارہ ایک اور خودکش حملہ ہو جاتا ہے، اس کو ڈبل ٹیپ یعنی اٹیک کہتے ہیں۔ تو یہ اب ایران میں امریکی اور اسرائیلی ایئر فورس کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو صالحی کے مطابق اس حملے میں 19 شہری مارے گئے جو سیوک سروسز کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے تھے، جبکہ ایمرجنسی سروسز دینے والے بھی افراد اس میں ہلاک ہیں۔ ایک علیحدہ واقعے میں جزیرے قیشم پر ایک امریکی میزائل نے ڈی سیلینیشن پلانٹ یعنی پانی صاف کرنے والے پلانٹ کو نشانہ بنایا، جس سے علاقے کے 30 گاؤں کو تازہ پانی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔ تو مقامی حکام نے بتایا کہ پلانٹ کی تباہی سے ہزاروں رہائشیوں کے لیے صاف پانی تک رسائی معطل ہو گئی ہے۔ ایرانی حکام نے بتایا کہ حالیہ فضائی حملوں میں شہری انفراسٹرکچر کو کافی نقصان پہنچا ہے، جس میں ایک پارک بھی شامل ہے جہاں ایمرجنسی سروس دینے والے لوگ موجود تھے۔ ہسپتالوں اور اسکولوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یعنی ٹارگٹ کر کے ان پر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ اسرائیل میں ایرانی میزائل حملوں سے بھی حکام کے مطابق 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل عام طور پہ اپنے اعداد و شمار ظاہر نہیں کرتا ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی یہ اعداد و شمار یا کوئی ویڈیو بھی ریلیز ہو یا پوسٹ کر دے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر تو وہ جرم ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اسرائیل میں میڈیا بلیک آؤٹ ہے اور آزاد ویڈیوز بنانا یا خبر دینا جرم ہے۔ تو یہ جنگ لبنان میں بھی پھیل چکی ہے، جہاں حزب اللہ کے جنگجو ہیں وہ اسرائیلی افواج کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ جو شام کے سرحد پار 15 ہیلی کاپٹر پر مشرقی لبنان میں اتری تھی اسرائیلی فوج، ان کو انہوں نے بھگایا ہے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس کے جنگجو جو ہیں وہ ہیلی کاپٹروں اور در اندازی کرنے والی فورس کے ساتھ مناسب ہتھیاروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور تصادم جاری ہے۔ تو لبنان کی جو سرکاری سطح پر ایک نیوز ایجنسی ہے، نیشنل نیوز ایجنسی، انہوں نے پہلے نبی شیث والے قصبے کا جو ارد گرد شدید لڑائی ہوئی تھی اس کی اطلاع دی تھی، جہاں ہفتے کے روز اسرائیلی آپریشن میں 41 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیل نے اتوار کے روز بیروت کے مرکز میں ہوٹل کو نشانہ بنایا، جہاں مبینہ طور پر انقلابی گارڈز کی بین الاقوامی قدس فورس کے 5 کمانڈرز ملاقات کر رہے تھے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ اس حملے میں 4 افراد ہلاک اور 10 دیگر زخمی ہوئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 394 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 83 بچے اور 42 خواتین شامل ہیں۔ اس تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیلی بمباری شہریوں کو نشانہ زدہ بنا رہی ہے۔ 5 لاکھ لبنانی وہ جنوبی لبنان سے ہجرت کر کے شمالی علاقوں کی طرف جا چکے ہیں، جو یہ بات اشارہ دے رہی ہے، یعنی اتنی بڑی ہجرت کہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، یہ طویل ہوگی۔ ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ اس نے گزشتہ ہفتے جنوبی لبنان کے قصبے کے رہائشی حصوں پر غیر قانونی طور پر وائٹ فاسفورس استعمال کیا ہے۔ نیو یارک میں قائم انسانی حقوق کے اس گروپ نے ایک رپورٹ میں کہا کہ اسرائیلی فوج نے 3 مارچ 2026 کو جنوبی لبنان کے قصبے یوہمور پر اس کے گھروں پر غیر قانونی طور پر توپ خانے سے داغے جانے والے وائٹ فاسفورس گولہ بارود استعمال کیا۔ HRW نے مزید کہا، یعنی ہیومن رائٹس واچ نے مزید کہا ہے کہ اس نے 7 تصاویر کی تصدیق اور جیو لوکیشن کی ہے، جن میں قصبے کے رہائشی حصے پر وائٹ فاسفورس گولے جو ہیں وہ آ کے گرے ہیں۔ اسرائیلی بمباری کی باوجود، تباہی کے باوجود حزب اللہ ڈٹی ہوئی ہے، اور جو اس کے حامی ہیں وہ ہجرت بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ارادے یا ان کے حوصلے پست نہیں ہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔